السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ کا ہمارے ATR اردو چینل میں خیر مقدم اور استقبال ہے۔ اگر آپ نے بھی اسٹیٹ کا ایگزام دیا ہے تو آپ کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ اپنے آنسرز یہاں سے میچ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، بالکل ایگزیکٹ وہی سب سوالات آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں جو آپ سے پوچھے گئے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ مندرجہ ذیل میں سے درست خطاب کی مثال کا انتخاب کیجیے۔ درست خطاب کی جو مثالیں ہو سکتی ہیں اس کو آپ کو چوز کرنا ہے۔ پہلا آپشن ہے بلبل ہند، کیا یہ خطاب کی مثال ہے؟ یا اسی طرح سے بھارت رتن، اس کے بعد ہے بنت زینب اور ابو جہل۔ اس میں سے کون سا ایسا ہے جو خطاب کی مثال ہے، ایگزامپل کے طور پر پیش کیا ہے؟ تو وہ ہے بھارت رتن جو خطاب ہے، آپشن بی اس کا کریکٹ ہے۔ دوسرا سوال دیکھیے، یہ سوال تھا کہ 50,000 روپے زید نے کس کو دیے؟ مندرجہ بالا ضمیر کی کس قسم سے متعلق ہے؟ ضمیر یہ کس قسم سے متعلق ہے جملہ؟ تو آپ کو دیکھنا ہے اس میں کہ ضمیر نسبتی ہے، ضمیر صفاتی، ضمیر استفہامیہ یا ضمیر تنکیری۔ تو یہ ضمیر استفہامیہ ہے، آپشن سی اس کا کریکٹ ہے۔ اسی طرح سے ایک سوال یہ تھا کہ زلف شب گوں کی چمک، پے کرے سیمی کی دمک، دیپ مالا ہے سرے گنگ و جمن، کیا کہنا؟ اس شعر میں کس پیکری حس کا استعمال ہوا ہے، کس پیکری حس کو استعمال کیا ہے؟ لامسہ، باصرہ، اسی طرح سے سامعہ یا شامہ؟ تو باصرہ کا استعمال ہوا، آپشن بی کریکٹ ہے۔ ایک یہ بھی شعر تھا اس میں کہ خیر ہو تیری لیلاؤں کی، ان سب سے کہہ دو، آج کی شب جب دیے جلائیں اونچی رکھیں لو۔ یہ شعر کس نظم کا ہے؟ آپشن کچھ اس طرح سے ہے کہ زندہ کی ایک شام، اے روشنیوں کے شہر، صبح آزادی، اس کے بعد ہے ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے۔ تو یہ ہے اے روشنیوں کے شہر جو نظم ہے، اس کے خالق ہیں فیض احمد فیض، انہی کے نظم کا یہ آخری دو مصرع ہے، تو یہی کریکٹ ہے۔ جیسے کہ پوچھا گیا تھا دیا شنکر نسیم کے بارے میں، کہا کہ دیا شنکر نسیم کس عہد میں ہوش سنبھالا؟ تو کس عہد میں ہوش سنبھالا ہے یہ آپ کو بتانا ہے۔ تو بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا؟ کہ آپشن ایسے ہے کہ عہد واجد علی شاہ میں، یا پھر بی میں ہے کہ عہد محمد شاہی میں، یا پھر آپ کا یہ تیسرا ہو سکتا ہے کہ عہد امجد علی شاہ میں، عہد امجد علی شاہ میں، یا پھر ڈی میں ایسے ہو سکتا ہے کہ عہد آصف الدولہ میں۔ تو بتائیے کن کے عہد میں انہوں نے ہوش سنبھالا تھا؟ تو آپ ذرا دیکھ لیجئے۔ تو اگر ہم کہیں کہ ان کے بارے میں تو زیادہ تر لوگوں نے تو یہی کہا ہے کہ حالات نہیں معلوم ہے۔ یہاں پر جیسا کہ ہم اگزامپل بھی آپ کو دے دیتے ہیں، لکھا دیکھیے کہ حالات زندگی ہنوز پردہ خفا میں ہیں، ہمیں بس اتنا معلوم ہے کہ وہ لکھنؤ کے رہنے والے تھے، پنڈت دیا شنکر نام تھا، نسیم تخلص۔ تو دیکھ لیجئے کہ یہ دیا ہے، اور یہ 1811 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے۔ اتنی بات تو یہاں پر لکھ دیا ہے، تو بتائیے 1811 سے اندازہ لگائیے۔ اگر اس طرح سے آپ اندازہ لگائیں گے تو کلیئر بھی ہو سکتا ہے کہ کس عہد میں انہوں نے ہوش سنبھالا ہے۔ تو ہوش انہوں نے عہد واجد علی شاہ میں سنبھالا ہے، آپشن اے اس کا کریکٹ ہے۔ کتاب کا نام ہے ادبی ڈائری۔ کیا ادبی ڈائری کتاب کا نام ہے؟ پوچھ رہا ہے کہ مصنف کون ہے؟ مصنف کے بارے میں بتائیے، کون ہے اس کتاب کے مصنف؟ تو اس کتاب مصنف ادبی ڈائری کے ہیں کیا عبدالحلیم شرر، یا پھر اسی طرح سے اس کے مصنف ہیں سرشار، یعنی پنڈت رتن ناتھ سرشار؟ کون ہے بتائیے۔ یا پھر اس کے مصنف ہیں نیاز فتح پوری، یا یہ ہیں اس کے مصنف اختر انصاری؟ کون ہیں؟ ادبی ڈائری کے مصنف ہیں
اختر انصاری، یہی کریکٹ آنسر ہے۔ اس طرح سے آپ کے سامنے یہ بھی سوال رہا ہوگا، سوال یہ تھا کہ مظہر علی ولا، کیا مظہر علی ولا یہ ایک رائٹر ہیں، اس کے بارے میں دے کر کے کہ پہلی تصنیف کون سی ہے، پہلی تصنیف مطلب انہوں نے پہلی کتاب کون سی لکھی ہے، تصنیف کا نام بتائیے کون سی ہے۔ یہاں پر دیکھیے تو آپشن میں ہے مادھونل اور کام کندلا، کیا کام کندلا، یا پھر اسی طرح سے ہفتے گلشن، کون سے، یا باغ اردو، اسی طرح سے اینی باڈی۔ تو یہ ان کی کتاب ہے، یعنی پہلی تصنیف ہے۔ اچھا، اسی طرح سے ایک سوال یہ بھی آپ سے پوچھا گیا کہ ملا وجہی جو بہت مشہور رائٹر ہیں اور دکن سے ان کا تعلق ہے، تو ان کے بارے میں یہ پوچھا گیا ملا وجہی نے قطب شاہی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حکومتیں کی ہیں، اسی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ قطب شاہی خاندان کے کتنے بادشاہوں کا زمانہ دیکھا ہے، کا زمانہ انہوں نے دیکھا ہے۔ کس نے؟ ملا وجہی نے قطب شاہی خاندان کے کتنے بادشاہوں کا زمانہ دیکھا ہے۔ تو ایک تو یہ آپشن ہو سکتا ہے کہ 2، یا اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ 3، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ 4، یا پھر ہو سکتا ہے کہ 5۔ کتنے بادشاہوں کا انہوں نے دور دیکھا ہے، یعنی اتنی لمبی ان کی زندگی تھی، تو 4 بادشاہوں کا انہوں نے زمانہ دیکھا ہے۔ آپشن سی اس کا کریکٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ایک سوال اور آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ تنقید کیا ہے۔ آپ جو سنتے ہیں کریٹیسزم، تو وہی یہاں پہ پوچھ رہے ہیں کہ تنقید کیا ہے۔ آپشن دیں گے تو اور کلیئر ہو جائے گا۔ کیا ترجمانی، تنقید ایک ترجمانی ہے، یا پھر تنقید قدر شناسی ہے، یا پھر تنقید کیا ہے، تنقیص ہے، کیا ہے، یا پھر تنقید تحسین ہے۔ تو ہے کیا؟ تو تنقید کیا ہے؟ قدر شناسی ہے۔ یہاں پر ہم نے کئی سوالات ایسے آپ کے سامنے رکھ دیے، ایک سوال تو اور ہم رکھ دیتے ہیں، وہ یہی کہ جو آپ نے پڑھا بھی ہے، اس کو بہت مشہور ہے کہ آگ ہے اولاد، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔ یہ شعر آپ سنے ہوں گے۔ یہ شعر کس کا ہے؟ یہ علامہ محمد اقبال کا یہ شعر ہے۔ تو اس سے یہی پوچھنا ہے کہ یہ شعر علامہ اقبال کا ہونے کے ساتھ ساتھ اس شعر یعنی یہ کون سی ایسی نظم ہے جس میں یہ شامل ہے۔ آپشن ہے کہ خضر راہ، یا پھر طلوع اسلام، یا یہ ذوق و شوق میں شامل ہے، یا لالۂ صحرائی میں۔ کس میں آخر یہ شعر شامل ہے؟ تو خضر راہ میں شامل ہے۔ آپشن اس کا پہلا والا ہی کریکٹ ہے۔ اس طرح سے آپ کے سامنے ایک سوال اور رکھتے ہیں، وہ یہ ہے، سوال غور کیجئے، دیکھیے کہ یہاں پر سوال ہے کہ مدن، سینا اور صدیاں پوچھ رہے ہیں کہ یہ ہے کیا، ان میں سے کیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپشن آپ کو نیچے دیا جائے گا، ان میں سے آپ کو بتانا ہے کیا ہے۔ کیا تجرباتی افسانہ ہے، یعنی یہ، یا پھر اس کے بارے میں ایسا ہے کہ یہ تجرباتی ناول ہے، یا پھر یہ کہ تجرباتی ڈرامہ ہے، کیا ہے، یا تجرباتی نظم ہے۔ کیونکہ ساری چیزیں اس دور میں لکھی گئی ہیں، تو ہے کیا۔ تو یہ عزیز احمد جو ایک بہت بڑے رائٹر ہیں، بہت مشہور ہیں، انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں، کئی افسانے اور ناول لکھے ہیں، تو انہوں نے یہ بھی افسانہ لکھا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ تجرباتی افسانہ ہے۔
करेक्ट यही है। एक बात और जो बहुत कंफ्यूजन में डालती है वो ये कि बहुत मशहूर शायर हैं जाफर, यानी इसके नाम के साथ लगा हुआ जेटिल्ले, जाफर जेटिल्ले। तो पूछना ये कि जाफर जेटिल्ले का दीवान किसने मुरतब किया है, किसने मुरतब किया है या किया था। तो इनके एक दीवान है। अब देखेंगे कि इनकी कुल्लियात है, तो कुल्लियात जहां पर भी रहे तो कुल्लियात के मुरतब करने वाले रशीद हसन हैं। कौन? रशीद हसन। जबकि यहाँ पर पूछा जा रहा है दीवान के बारे में। कुल्लियात और दीवान में क्या फ़र्क है ये कमेंट करके आप हमें बताएं। तो इनके बारे में यहाँ पूछा जा रहा है कि दीवान के कौन मुरतब हैं। तो ऑप्शन इस तरह से कि फरहतुल्लाह बैग ये हैं, या फिर कुदरतुल्लाह कासिम है, या इस तरह से तीसरा ऑप्शन है शफीक औरंगाबादी। कौन? शफीक औरंगाबादी। या फिर इनके मुसन्निफ हैं शाह हातिम। कौन है, यानी मुरतब करने वाले कौन हैं? तो इसको दीवान को मुरतब किया है मिर्जा फरहतुल्लाह बैग ने। एक सवाल चलते चलते ये भी आपके सामने हम रख दें। सवाल यह है कि आसार अबुल कलाम आजाद ये किताब का नाम है। तो पूछ रहे हैं कि मुसन्निफ कौन है, तो इस किताब के मुसन्निफ का नाम बताइए। तो मुसन्निफ हैं इनके इस किताब के लिखने वाले हैं काजी अब्दुल गफ्फार, यही इसके राइटर हैं। आपके सामने सवाल था कि मसनवी कदम राव में जोगी ने राजा कदम राव को किस रूप में ढाला था, ये सवाल था। तो इसका जवाब है कि तोती का रूप जो है ढाला था, तोती के रूप में जोगी ने राजा कदम राव को, ये कंफर्म है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल है कि अली आदिल शाह सानी शाही ये इनका तखल्लुस है कि दादा जगत गुरु कहलाए। इनके दादा क्या कहलाते थे? जगत गुरु के नाम से मशहूर थे। और वो खुद क्या कहलाए, यानी अली आदिल शाह सानी शाही खुद क्या कहलाते थे? तो वो कहलाते थे उस्ताद आलम। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। इसी तरह से एक सवाल ये भी है कि अली आदिल शाह सानी शाही ने कसीदा 4 दर 4 किसकी तारीफ में लिखा था? ये कसीदा इन्होंने लिखा है, लेकिन लिखा किसकी तारीफ में है? तो ऑप्शन में है अली दाद महल, जगत गुरु, हजरत अली, दिलरुबा। तो इन्होंने दिलरुबा की तारीफ में यह कसीदा लिखा था। सवाल ये भी आपसे पूछा गया कि गालिब की तरह किस दक्कनी शायर का खानदानी पेशा सिपहगिरी था, यानी इसका मतलब है कि इसका खानदानी पेशा सिपहगिरी था। उसी तरह एग्जैक्ट एक ऐसे शायर हैं दक्कन के जिनका खानदानी पेशा भी सिपहगिरी था, और वो है नुसरती। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। एक सवाल ये पूछा गया आपसे कि तसद्दुक हुसैन खां किस शायर का असली नाम है? तो ऑप्शन में है जोश, आतिश, फानी या शौक लखनवी। तो तसद्दुक हुसैन खां ये शौक लखनवी का असली नाम था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। सवाल देख लीजिए, ये सवाल भी आपको मैच करना है। तो ज़ैल के किस तारीखी मिसरा से नुसरती का साले वफात बरामद होता है? एक मिसरा है, उससे जो है उनका साले वफात बरामद होता है। तो वो कौन सा है देख लीजिए। नुसरती शहीद हुए, नुसरती शहादत बवत, नुसरती ने शहादत पाई, नुसरती शहीद रहे, यही वाला है। इसी से उनकी तारीख साले वफात बरामद होती है, नुसरती शहीद रहे। सवाल है कि अली आदिल शाह सानी शाही के कसीदों में किस शायर का असर वाज़ेह तौर पर झलकता है? तो वाज़ेह तौर पर कसीदों में असर झलकता है, अली आदिल शाह सानी शाही के कसीदों में असर झलकता है नुसरती का। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। इसी तरह से अगला सवाल है कि उर्दू अदब के किस मुअर्रिख ने मसनवी अली नामा को दक्कनी अदब का शाहनामा करार दिया है? उर्दू अदब के किस मुअर्रिख ने
مثنوی علی نامہ کو دکنی ادب کا شاہ نامہ قرار دیا ہے، تو جمیل جالیبی نے دکنی ادب کا شاہ نامہ قرار دیا ہے مثنوی علی نامہ کو۔ آپشن سی اس کا کریکٹ ہے، صحیح جواب ہے۔ اب یہ ہے کہ حروف قافیہ کی کل تعداد کتنی ہے؟ حروف قافیہ کی کل تعداد 9 ہے۔ آپشن بی اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا، ہو بہو وہی سوالات جو آپ کو پوچھے گئے ہیں یہاں آپ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے سوال کہ وہ کون شاعر تھا جسے دل لگی کے بغیر کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا؟ واجد علی شاہ اختر، ناسخ، مرزا شوق لکھنوی یا جرأت؟ تو مرزا شوق لکھنوی ایسے شاعر تھے جس کو دل لگی کے بغیر کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح سے سوال ہے کہ دیا شنکر نسیم شاگرد تو آتش کے ہیں، کس کے شاگرد ہیں؟ اسٹوڈنٹ ہیں، یہ آتش کے ہیں، لیکن ان کا رنگ سخن کس شاعر سے ملتا ہے؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان سے اس کا رنگ سخن نہیں ملتا ہے، ان کا رنگ سخن ملتا ہے ناسخ سے۔ آپشن سی اس کا کریکٹ ہے۔ اسی طرح سے سوال یہ ہے پوچھا گیا ہے کہ فسانہ عجائب کا سب سے نہایت ذہین اور باعمل کردار کون سا ہے؟ فسانہ عجائب جو ایک داستان کی کتاب ہے، رجب علی بیگ سرور نے لکھا ہے، اس کے کردار کے بارے میں یہ بتایا کہ سب سے ذہین اور باعمل کردار ہے اس میں، تو وہ کون سا ہے؟ ملکہ مہر نگار کا ہے۔ آپشن بی اس کا کریکٹ ہے۔ اسی طرح سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ انشا نے دریائے لطافت کس کی فرمائش پر لکھی تھی؟ انشا نے لکھی ہے کتاب دریائے لطافت کے نام سے، اور یہ فرمائش پر انہوں نے لکھی ہے، کسی نے کہا تب لکھا، تو فرمائش کس نے کی تھی؟ سراج الدولہ نے یا شجاع الدولہ نے یا سعادت علی خان نے یا نواب والا جاہ نے؟ تو سعادت علی خان نے فرمائش کی تھی۔ آپشن سی اس کا کریکٹ ہے۔ اسی طرح سے سوال ہے کہ پورن عصمت چغتائی کے کس ناول کا کردار ہے؟ پورن یہ ضدی جو ناول ہے عصمت چغتائی نے لکھے ہیں، اسی کا کردار ہے پورن۔ اسی طرح سے سوال نمبر 22 ہے کہ یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ سوال یہ تھا کہ متھرا اور سلیا کس ناول کے کردار ہیں؟ تو ناول گؤدان ہے جو جس کے لکھنے والے ہیں پریم چند، اسی ناول میں یہ دونوں کردار آئے ہیں، تو آپشن ہو گیا کریکٹ گؤدان ڈی۔ اسی طرح سے سوال ہے کہ ٹیڑھی لکیر میں شمن کس سے شادی کرتی ہے؟ یہ ٹیلر سے شادی کرتی ہے۔ آپشن ڈی اس کا کریکٹ ہے۔ سوال یہ ہے اس میں کہ ارسطو نے اپنی کتاب بوتیقہ کے کس باب میں رزمیہ شاعری پر بحث کی ہے؟ بوتیقہ جو ان کی ارسطو کی کتاب ہے، اس میں مختلف باب میں مختلف چیزوں پر بحث کی ہے، تو رزمیہ شاعری پر کس باب میں انہوں نے بحث کی ہے؟ تو انہوں نے 23ویں باب میں بحث کی ہے۔ آپشن سی اس کا کریکٹ ہے۔ اسی طرح سے ایک سوال اور ہے کہ ہند آریائی زبان کے عہد قدیم کی میعاد کیا تھی؟ عہد قدیم کی میعاد پوچھا ہے، تو 500 سے 1500 قبل مسیح میں عہد قدیم کی میعاد بتائی جاتی ہے۔ آپشن ڈی اس کا کریکٹ ہے۔ اسی طرح سے ایک سوال یہ ہے کہ ان میں سے کون سی بولی مغربی ہندی کی بولیوں میں شامل نہیں ہے؟ کون سی ایسی بولی ہے جو مغربی ہندی کی بولیوں میں شامل نہیں ہے؟ وہ ہے سندھی۔ آپشن ڈی اس کا کریکٹ ہے۔ دیکھیں بہت امپورٹنٹ سوال یہ بھی ہے کہ کس نے اردو زبان کو پہلی بار زبان دہلوی کے نام سے یاد کیا؟ تو شیخ باجن نے پہلی دفعہ اردو زبان کو زبان دہلوی کے نام سے موسوم کیا، یاد کیا ہے۔ آپشن ڈی اس کا کریکٹ ہے۔ اسی طرح سے سوال یہ بھی ہے کہ احیاء جدید غزل، احیاء یعنی جدید غزل کے احیاء کرنے کے عناصر اربعہ کے صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ یعنی 4 ایسے اشخاص ہیں جنہوں نے احیاء جدید غزل میں کام کیا، اس کے عناصر وہ بنے ہیں، تو وہ اس کا صحیح زمرہ ہے فانی، حسرت، اصغر، جگر۔ آپشن اے اس کا کریکٹ ہے۔ اسی طرح سے سوال نمبر 32 ہے کہ یگانہ چنگیزی کا اصلی نام کیا ہے؟
یگانہ چنگیزی کا اصلی نام ہے مرزا واجد حسین یاس یگانہ چنگیزی، آپشن بی اس کا کریکٹ ہے۔ اسی طرح سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ جوش کو کس شاعر سے شرف تلمذ حاصل ہوا، یعنی کس کے وہ اسٹوڈنٹ رہے ہیں، ان کے ٹیچر کے بارے میں بتانا ہے۔ پوچھا سوال یہ کہ جوش کے استاد کون ہیں، تو جوش کے استاد ہیں عزیز لکھنوی، آپشن سی اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ کس شاعر کے کلام میں ضمیاتی تلازموں اور دیومالائی افکار کی عکاسی ملتی ہے؟ تو کن کے کلام میں؟ تو وہ کلام ہے فراق گورکھپوری، یعنی رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری کے کلام میں ضمیاتی تلازموں اور دیومالائی افکار کی عکاسی ملتی ہے۔ ایک سوال تو یہ بھی ہے کہ اس میں لطف زباں کہاں، ایک تک بندی اور بھٹیار خانہ جمع ہے، یہ جملہ فسانہ عجائب سے متعلق کس نے کہا تھا؟ یعنی فسانہ عجائب کے متعلق یہ جملہ ان چاروں میں سے کسی ایک نے کہا، یعنی سودا نے، غالب نے، آتش نے یا ناسخ نے۔ تو مرزا غالب نے یہ جملہ فسانہ عجائب کے متعلق کہا تھا۔ سوال یہی کہ کون سا مجموعہ، یہاں پر عین مجموعہ کلام جوش کا نہیں ہے، یہ جوش ملیح آبادی کا مجموعہ کلام نہیں ہے، گل نغمہ، آپشن بی اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ جب یہ ہے کہ حیات اللہ انصاری کے افسانوں کے پہلے مجموعے کا نام کیا ہے؟ شکر گزار آنکھیں، انوکھی مصیبت، بھرے بازار میں، شکستہ کن گورے۔ تو بھرے بازار میں یہ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے۔ اسی طرح سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ کس شاعر نے باضابطہ وکالت بھی کی تھی؟ کس شاعر نے؟ تو فانی بدایونی نے باضابطہ وکالت بھی کی تھی۔ اسی طرح سے ایک سوال یہاں ہے کہ ان میں سے میر کے لہجے کی بازیافت کس شاعر کی، یعنی کس کی شاعری میں ملتی ہے؟ یعنی جو لہجہ میر کا تھا وہی لہجہ اس شاعر کا ہے، تو کس کے یہاں ملتی ہے؟ تو سیماب اکبر آبادی، ساغر نظامی، خلیل الرحمن اعظمی، سردار جعفری۔ تو خلیل الرحمن اعظمی کے یہاں وہی لہجے ملتے ہیں، یعنی میر کے لہجے کی بازیافت خلیل الرحمن اعظمی کی شاعری میں ملتی ہے۔ یہاں پر سوال ہے کہ کس شاعر کا شعری سفر کوئے یار سے شروع ہو کر سوئے دار تک جاری رہا؟ کس شاعر کا شعری سفر ایسا رہا؟ تو فیض احمد فیض کا کوئے یار سے شروع ہو کر سوئے دار تک جاری رہا ہے۔ اسی طرح سے ایک سوال یہ ہے کہ فلسفہ کلام غالب کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تو یہ پوچھا ہے، اس کتاب کا نام دے کر کے کنفیوژن کریٹ ہوتا کہ تو فلسفہ کلام غالب کے مصنف کا نام حالی نہیں ہے، محمد حسین نہیں ہے، شوکت سبزواری ہے، آپشن سی کریکٹ ہے۔ اسی طرح سے سوال یہ ہے آپ کے سامنے کہ مرزا سلامت علی دبیر کہاں پیدا ہوئے؟ یہ بڑے شاعر ہیں، مرثیہ گو شاعر ہیں، تو یہ کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ تو یہ پیدا ہوئے تھے دہلی میں، آپشن بی اس کا کریکٹ ہے۔ ایک شعر یہاں پر ہے اور وہ سوال ہے، شعر دیکھیے پہلے کہ کہے جاتے وہ سنتے یا نہ سنتے، زباں تک حال دل آیا تو ہوتا، کہ شاعر کا شعر ہے؟ تو یہ آتش کا شعر ہے، آپشن ڈی اس کا کریکٹ ہے۔ اس کے بعد ہے سوال کہ قفس، زنجیر، پرندہ، باغ اور زندہ وغیرہ کس کے کلام کی کلیدی علامتیں ہیں؟ یعنی یہ اس کے کلام میں کلیدی حیثیت رکھتے ہیں، مین رول میں یہ سب علامتیں آئی ہیں، تو وہ ہیں ظفر۔ کلام ظفر میں بہت زیادہ اس کا استعمال ہوا ہے۔ کلام ظفر کی کلیدی علامتیں قفس، زنجیر، پرندہ، باغ اور زندہ وغیرہ ہیں، آپشن ڈی کریکٹ ہے۔ اسی طرح سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ حقیقت اپنے عہد کے فلسفے اور عمل میں نمایاں ہوتی ہے اور اس کا اظہار ادیب اور افسانہ نگار کی خواہش کے مطابق ہوتا ہے، تو یہ بیان کس تنقید نگار کا ہے؟ یہ بیان کس تنقید نگار کا ہے؟ آپشن ہے کہ آل احمد سرور، احتشام حسین، مجنو گورکھپوری، محمد حسن۔ تو یہ احتشام حسین کی رائے ہے، یہ بیان
انہوں نے دیے ہیں، انہوں نے لکھے ہیں اور بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اگر آپ کے سامنے کچھ سوالات چھوٹ گئے ہیں جو آپ نے وہاں پر دیکھے تھے، وہ آپ کے سامنے پیش نہیں ہو سکے ہیں، تو آپ ضرور کمنٹ کیجئے، اس سوال کا جواب آپ کو ملے گا۔ یہاں پر اسی طرح سے ایک سوال چلتے چلتے ہم آپ کو دے دیتے ہیں، وہ یہی ہے کہ فورٹ ولیم کالج کے بارے میں آپ نے سنا ہے، اسی سے متعلق ہے، یعنی کس کا تعلق فورٹ ولیم کالج سے نہیں ہے۔ ہم آپشن دے رہے ہیں: جان جیکب، گل کرائسٹ، اور اس کے بعد جوزف ٹیلر، تھامس روبیک۔ چلیے پھر ہم آپ سے ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔